پورا ملک عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلا۔ گوجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا ہے، اتنا بڑا جلسہ گوجرانوالہ کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جو پچھلا جلسہ تھا، لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہو اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں۔ کل فیصل آباد میں آپ نے دیکھا، کل ملتان میں آپ نے دیکھا، کل کراچی میں دیکھا آپ نے، باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں، نوشہرہ میں، پشاور میں، ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے، پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے، یہاں پر پی ٹی آئی نے 100% نشستیں جیتی تھیں۔ اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وسطی پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب جو ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور احسن اقبال ہیں، خرم دستگیر ہیں، خود شہباز شریف ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات میں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے، اتنی دگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے۔ یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اربوں روپیہ آپ نے جو ملک کا ہے وہ خرچ کروا دیا، لوگوں کے پیسے لگوا دیے، اس کے بعد 3 دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے۔ جو ادارے جب فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ جی آج الیکشن ہو رہے ہیں، اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں۔ جو سیلاب تھا یہ تو کم از کم 2-3 مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے، تو آپ کو خیال نہیں آیا۔ اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں غلط ہیں، اس کو نہیں مانا گیا، اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے، اربوں روپیہ قوم کا آپ نے ایک ایکسرسائز کے اوپر ختم کرایا، اور 2 دن پہلے آپ نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے، اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آگے بٹھا دیا گیا ہے، انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے، ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو کیوس ہے وہاں پہ، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بحران ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو صریحاً چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 40 لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد حلقہ بندیوں میں جتنے بڑے بلنڈر کیے گئے، اس کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، 3 دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں۔ سو ایک ایڈمنسٹریٹو بحران ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو کہ اس باعث کے علاوہ، اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہماری ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے نہیں جا پا رہے، خصوصاً جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنیاد کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر اب 8 مہینے ہو گئے ہیں وہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا۔ یہ بھی علیحدہ بات ہے، پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کیس میں 9 مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی، جہاں پہ 24 ارب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیر اعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے رمضان شوگر مل کا، وہ تو 2-2.5 سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لا ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں۔ سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمپٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقائق ہے۔
شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے، حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے، اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی، وہ فرد جرم نہیں لگی ہے، وہ فرد جرم 9 مہینے ہو گئے نہیں لگ رہی. اور اس کے اوپر جو 24 ارب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑی توہین ہو گئی ہے، لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ انفارچونیٹلی برقرار ہے. جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتے نظر بھی آنا چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے، ملک میں ادارے ضروری ہیں، چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے، ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ. لیکن جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہیں جو آرٹیکل 17 کے تحت بنتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پاکستان کے جو نان الیکٹڈ ادارے ہیں وہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ان کی نمائندگی نہیں کرتے. لوگوں کی جو ایک سمجھیے کہ جو آراء ہے، لوگوں کی جو خواہش ہے، لوگوں کی جو آواز ہے، اس کو سیاسی جماعتیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی نمائندگی کرتی ہیں. نان الیکٹڈ ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. لہٰذا جہاں پہ ہم نان الیکٹڈ اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے. اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک پیج پہ نہیں ہوں، ادارے ایک طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے، وہ ملک نہیں چل سکتا. لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے، جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈرشپ کے مینڈیٹ کا احترام کریں، وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کرے. اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے. ادروائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی. ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی. بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے. لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے. ان 4 مہینوں میں جو کہ جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا، آپ دیکھیے اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی. آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، لیکن پورے 14 کروڑ جو ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رلا رہے ہیں. 22 کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیے ہوئے. آج تک ہمارے فائنانس منسٹر نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو، اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم IMF سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا. اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ 55 روپے کا مل رہا تھا. کراچی میں آج آٹا 104 روپے کے اوپر ہے. جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی، عالمی منڈی میں تیل جو تھا
وہ $105 بیرل کے اوپر تھا، آج $83 بیرل کے اوپر ہے، اور قیمت آپ دیکھ لیں، آپ نے ₹80 قیمت جو ہے وہ بڑھا دی۔ آج جو خوردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $1700 کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آج خوردنی تیل کی عالمی قیمت $800 ہے، لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں، جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں $100 بھی کمی نہیں ہوئی، $1 بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے، جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ 16 اور 18 روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچویٹ کر رہی تھی پر یونٹ، اس وقت $36 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیے مثلا پورے ملک میں مسئلہ پیناڈول ہی نہیں مل رہی۔ پیناڈول کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت، جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت طے کرنی تھی پیناڈول کی، وہ کر ہی نہیں پا رہے، لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی پیناڈول جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے۔ باقی جو دوائیاں ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو بننا بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ جو مہینے ہیں، جو پچھلے 4-5 مہینے ہیں، ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو تو بھول ہی جائیں، ریئل اسٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا۔ ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ 45% کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں۔ ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر کے، لوگ تو بیوقوف ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بیچارہ اتنا بے بس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا۔ 2 اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے، ان کو مالکوں کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ ابھی یہ نہیں ڈسکس کرنا۔ جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے اندر ہیڈ لائن سینسر ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسی اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جرنلسٹوں کے خلاف، اور جو اخبار ٹیلی ویژن ہیں، رات کو ARY کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا، اس کے فوراً بعد نیا ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا۔ وہ سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اور جو بلاسمی کیسز ہیں، توہین مذہب کے قانون ہیں، کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیے جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ میں تو سپریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا، پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے، اور یہاں پہ اگر آپ اینٹی ٹیررزم کی جو لاء ہے اس کو اتنا ٹریولائز کر دیں گے، اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے کیسز کریں گے، آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ اینٹی ٹیررزم لگنا چاہیے وہ وہاں افیکٹ ہوں گے۔ عمران خان کے اوپر آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیا ہے، آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کو، جو میڈیا کے لوگ ہیں، جمیل فاروقی کو آپ نے اریسٹ کر لیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اوپر، شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کی جو اس وقت پالیسیز ہیں، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں۔ سیلاب میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں سیلاب کے اوپر۔ جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں 5 ارب روپے سے زیادہ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی۔ ان 5 ارب میں سے 3 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے، وہ پاکستان کو، ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختونخوا کے اور پنجاب بینک کے، ان میں آ چکا ہے، اور ان میں سے جو 1 ارب روپیہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائیں۔ آج جو ٹیلی تھون ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمٹمنٹس دیں گے، اپنا اظہار کریں گے۔ آج ایک میٹنگ بھی ہے ابھی شام کو، جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہی ہیں کمیٹی کی، جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے۔
اس کو جو بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکی. کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیویٹ نے 1 روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کتنا بڑا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی, جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنخواہیں کاٹ لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی. اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزلہ آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سربراہ تھے اور پھر 2010 میں سیلاب آیا تھا, بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہماری مدد کی. سعودی عربیہ نے, UAE نے, اوورسیز پاکستانیز نے, ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے, پھر ایک فرینڈز آف پاکستان 2010 میں لانچ کیا گیا. ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے. آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا. اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی شہباز شریف کے اوپر اور اس کی کابینہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سیلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا. لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, کابینہ ہیں, ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں, ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے, اس ٹیلی تھون کو دیا ہے, وہ آپ کے سامنے آئے گا. اور یہاں پہ یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سیلاب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی ہٹ کیا تھا, لیکن آج جو تباہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا. کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں ملتے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جو ماحول کی بات کرتے ہیں. سیلاب کیوں ہے؟ سیلاب کی 3 بڑی وجوہات ہیں. کلائمیٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے, اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے. 140 MMF پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے, ہم نے صرف 13 MMF سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ 1970 کے بعد جب تربیلا بنا, پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے 10 ڈیمز پاکستان میں شروع کیے, جس نے 10 بلین ٹری سونامی پاکستان کے اندر شروع کی, جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہے. اس سے پہلے تو پاکستان میں پولیٹیکل ایرینا میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. سو جو آج KP کا جو سٹرکچر ہے, پنجاب کا جو سٹرکچر ہے, وہ جو PTI کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا, اور وہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں کم ہوئی ہیں. مینجمنٹ بہت بہتر تھی, سیلاب سے نمٹنا آسان تھا. جبکہ سندھ میں جو پہ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایک تباہی پھر گئی, کیونکہ جتنا پیسہ ڈیموں کے نام کے اوپر, بندوں کے نام کے اوپر, ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا. اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, کنٹریکٹرز ایسوسیشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ 50% پیسہ بلوچستان میں جو ڈیموں, چھوٹے ڈیموں میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کانٹریکٹرز کو. تو وہاں پہ کیا بننا ہے؟ تو جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے, جب تک ہم PTI جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملک گیر جماعت ہے,
اور جس کی سوچ مختلف ہے وہ ہم ان صوبوں میں نہیں لا سکتے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھون میں بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے۔ شکریہ۔ لیکن جہاں تک سیلاب کی بات ہے تو ان لوگوں کو کوئی سرحد پتہ نہیں تھی، تو کیا آپ اس میں سے کچھ چینج کریں گے؟ دیکھیں، اس فیصلے کو تو پہلے ہی چیلنج کیا جا چکا ہے، سپریم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہوئے ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور ان حلقوں میں کوئی سیلاب نہیں تھا۔ ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پہن کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو لگا کہ ادھر بھی بہت بڑا سیلاب ہے، جس طرح وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا جس میں آ جاتا ہے کہ جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں، اس طرح کی اینک لگائی ہوئی ہے آج کل الیکشن کمیشن نے، تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ادروائز ان حلقوں میں نہ سیلاب تھا، اور اگر سیلاب تھا تو یہ تو بالکل مذاق ہے، یہ تو ریکوری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پہ خرچ کر دیا اور اینڈ کے اوپر الیکشن ملتوی کر دی۔ اور شریف صاحب، کیا 2 ہائی کورٹ سے زیادہ کیمرہ طاقتور ہو گیا ہے؟ کل خان صاحب کا جلسہ بولنے پوری کوریج تھی، پھر ایئر نے بھی دکھایا، اس کے باوجود کیبل پر بار بار کبھی بول بند کر دیا جاتا ہے، رات کو 11 بجے تک بند رہا، ایئر بند رہا، تو یہ بتایا کہ کیمرہ زیادہ تک بند ہو گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلیویشن اس طرح نہیں ہوتی، جب ماضی بنتا ہے، جب ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، جو بھی ذمہ داران ہیں، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کے اوپر منحصر ہے۔ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ پیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے ان ٹیلی ویژنس کو سزائیں دی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کوریج کر رہے ہیں۔ صاحب، خان صاحب انقلاب کی بات کر رہے ہیں آج کل تاریخ میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ حالانکہ انقلاب کی تاریخ کیا جا سکتا ہے۔ انقلاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے، فساد سے آیا ہے، جس میں بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں، ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفارچونیٹ ہوا، لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا، تو اس لیے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے اپنے تمام جو ضلعی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں، اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کنورٹ۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک اعتماد لائی جا رہی ہے، اور آپ کی جو 20 سینیٹرز جو ایم پی ایز ہیں وہ یا تو غیر حاضر ہیں یا وہ سکھ میں جائیں گے، تحریک کیسی ہے آپ کی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں 2/3 اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ان کو آ کے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لا سکتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی تگڑے آدمی ہیں، اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ الٹیمیٹلی نون لیگ کے 20-21 بندے ٹوٹ جائیں۔ چودھری پرویز الہی کی آپ نے بات کی، ان کی جانب سے 2-3 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اداروں سے متعلق، جو بھی اداروں کے خلاف بات کرے گا گناہ گار قرار دیا۔ عمران خان کو کیا اشارہ تھا ان کی طرف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اداروں کے خلاف تو نہ عمران خان ہے نہ کوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم ہماری صرف جو جستجو ہے، ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نان الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں، سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں، عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں، اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہئیں، اور اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے۔